ما انتا بمسلم من فی القبور، اے میرے پیارے پیغمبر جڑے قبراں دے اندر دفن ہو گئے انہاں نوں تساں وی نہ سنا سکدے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ نے خطاب کیتا جس وقت آپ نہیں سنا سکتے اور دنیا دے اندر کون ہے سناون والا؟ ایک قرآن دی اس قسم سے 80 کو زائد آیا کیونکہ وقت مختصر ہے، دیگر علماء کرام نے بھی بیان کرنا ہے۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیثاں اٹھاؤ، ایک دو نہیں سینکڑوں حدیثاں اس گل تے دلالت کر دی ہوئے نظر آنیاں کہ لوگوں ہر وقت ہر کہنی سنن والی ذات صرف اللہ دی ہے۔ امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کوئی روایت پوچھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردہ دے نال خطاب کیتا تو سوائے جواب میری ماں نے فرمایا امی عائشہ طیبہ طاہرہ فرمانی لوگوں کیف یقول رسول اللہ، اللہ کے رسول کیویں فرما سکتے ہیں کہ مردے سن دیں؟ انہوں نے خطاب کیتا وقد قال اللہ انک لا تسمع الموتى، حالانکہ قرآن آکھ دے کہ میرا پیغمبر تساں مردہ نوں سنا نہ سکدے۔ قرآن دے مخالف اللہ دے رسول کیویں کر سکتے؟ امی عائشہ نے معنی بیان کیتا اور سارے صحابہ نے اس گل دے اوپر تائید کیتی، سکوت اختیار فرمایا اور اس سے نہ ہوندے اجماع سکوتی۔ گویا قرآن بھی یہ گل آ دے کہ مردے نہیں سن دے، سنن والی ذات اللہ دی، پیارے پیغمبر دی حدیثاں بھی یہ گل آ دیا۔ اور اسی طرح اگر قرآن نہ منے، حدیث بھی نہ منے اور صحابہ دا اجماع بھی نہ منے، آذرا فتح دی طرف آ، فقہاء نے صاف لکھا اصول فقہ دی پہلی کتاب ہر مدرسے دے اندر پڑھائی ویندی، اصول شاشی اس دے اندر صاف لکھا لو حلفا، اگر کسی آدمی نے قسم اٹھائی لا یتکلم فلانا کہ میں فلانے نال گل نہیں کرنی، فکلمہ بعد موتہ اس نال گل کیتی فوت ہون تو بعد، فرمایا لا یحنس وہ بندہ ہاں نہیں سنو اور کہ آدمی لاکے بھی میری جان طلاق ہے اگر میں فلانے نال گل کیتی ہن وہ بندہ مر گیا قبر دے ون کے اسلام گل چکیتی فقہ بھی آدھی کی اس طلاق نہیں، کیوں؟ لعدم الافہام، کیونکہ میں سننا اے اصول شاشی سوا نمبر 31 بھی پڑھنا، اگر اصول شاشی اچھی نہ لگے کنز دقائق اٹھا، اگر اس سے بھی اعتبار نہیں ہدایہ پڑھ، اگر ہدایہ سمجھ نہیں آتی آفت القدیر دی طرف اس کے اندر بھی یہ اگر لکھی اور اگر اے بھی عربی کے اندر لکھی ہوئی ہے اے بھی کہنا ہوئے تو اینو ہدایہ اٹھا دیں، اس کے اندر یہ مسئلہ لکھا۔ اور اسی طرح صاحب عنایہ نے لکھا المیت لا یسمع، لوگوں مردہ سننا نہیں۔ اسی طرح صاحب کفایہ نے لکھا والمقصود من الکلام الافہام والموت ینافیہ، کہ کہنے نال گل کرنا اس کو مقصود سمجھاونا ہوندے اور میت سمجھے نہیں سن دی نہیں۔ اسی طرح اصول کافی کے اندر لکھا کہ المقصود من الکلام الافہام وزال لا یتحقق فی المیت، اگر دلیل بھی ذکر کی تھی کہ قال تعالی اللہ تعالی نے فرمایا انک لا تسمع الموتى کہ میرا پیغمبر تسا نہ سنا سکتے۔ اسی طرح اگر اے بھی اچھی نہ لگی البحر الرائق اٹھا، اے بھی سمجھ نہ آوے علامہ ابن عابدین دی شامی اٹھا، اور اسی طرح فقہ حنفی دی دیگر کتاباں اٹھا، مجمع الانور پڑھ وہ بھی سمجھ نہ آوے عمدۃ القاری اٹھا، فتح الباری اٹھا، اسی طرح سارے فقہ نے یہ لکھا حتیٰ کہ علامہ علوسی صاحب روح المانی انہاں دے بیٹے نعمان ابن محمود نے پوری کتاب لکھی الآیات البینات فی عدم سماع الاموات، اگر اے بھی تن سمجھ آوے تو کہا دے صرف چند مثالہ کو میں دیں لگے۔ قرآن نے بھی آکھا نہیں سن دے، حدیث نے بھی آکھا نہیں سن دے، صحابہ نے اجماع کول بھی یہ گل ثابت ہو گئی کہ لوگوں مرن والا نہیں سندا، سنن والی ذات صرف اور صرف اللہ دی ہے۔ اگر فقہاء نے بھی اعتبار نہیں آذرا مفسرین دی تفسیراں اٹھا، بیضاوی کے اندر لکھا ان المیت لا یسمع کہ لوگوں مرن والا آدمی سندا نہیں۔ اسی طرح اور بیضاوی چھوڑ تفسیر کبیر اٹھا، اس کے اندر لکھا والمیت لا یدرک شیئا، لوگوں میت کوئی ادراک نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح کشاف اٹھا، اس کے اندر لکھا الموتى لا یسمعون، لوگوں مردے نہیں سن دے۔ جامع البیان کے اندر اسی طرح لکھا الکفار کالموتى الذین لا یسمعون۔ اسی طرح کبیر نے امام غازی اس کے اندر لکھا لا سبیل الی استماعہم، لوگوں مردہ دے سنن دی کوئی راہ بھی کوئی لا سبیل الی استماعہم، اگر اے بھی سمجھ نہ
آوے خازن اٹھا گنے خازن اندر لکھا ان المیت لا یسمع ولا یتکلم لوگوں مردہ نہ سندا ہے نہ بولدا ہے اگر خازن بھی اچھی نہ لگے مدارک پڑھ گنے اس اندر لکھا فہین اذ یسمعون اما قبل ذلك فلا لوگوں جس وقت قیامت دے دن مردے زندہ ہوسن اس وقت سنسن اس تو پہلے نہیں سنیں نعرہ تکبیر اسی طرح اگر مداری کے اچھی نہ لگے یہ بھی عربی چھے چلو تفسیر مصری اٹھا گنے اردو والی اس اندر لکھا کہ لوگوں مردے سن تو نہیں سکتے قانون ہی ہے کہ نہیں سن دے اللہ چاہے تو سنا دے یہ مسئلہ کی شاکی ہے اسی طرح ابن جریر اٹھا صاحب لکھا الموتا لا يسمعون صوتا ولا يعقلون دعاء کہ مردے تھوڑی پکار بھی نہیں سن دے تھوڑی دعا بھی نہیں سمجھ دے اسی طرح یہ بھی اگر سمجھ آوے روح المانی پڑھ گئی الاصل فی الموتا انہم لا یسمعون کہ لوگوں قانون ہے مردہ دے بارے کہ انہم لا یسمعون مردے سن دے نہیں اسی طرح بحر محیط کے اندر لکھا بمنزلۃ الموتا الذین لا یسمعون تو چلو چھوڑ یار اگر مفسرین سے بھی اعتبار نہیں بڑا اکابر کر دے اکابر نے قرآن نہیں سمجھا آذر اکابرین علماء دیوبند کی طرح قرآن نے آخر مردے نہیں سن دے 80 کو زائد آیا وہ بھی دن مزہ نہیں آئی پیارے پیغمبر دیا سینکڑا حدیثاں وہ بھی اچھی نہیں لگ دیا اور صحابہ دا اجماع بھی دن اچھا نہ لگے تو کہا دیا عبارتیں اچھی نہ لگیں مفسرین دیا اللہ دن پسند نہ آئے حاضر اکابرین علماء دیوبند نظریہ سن فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 5 کے اندر مفتی اول مفتی عزیز الرحمان صاحب نے صاحب لکھا یہ مسئلہ جان لے قرآن مجید میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے اور اسی فتاوی دی تیسری جلد اندر لکھا کہ عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے کہ لوگوں مردے نہیں سنتے سے نص قطعی وارد ہے اے فتاوی دارالعلوم دیوبند اسی طرح کشف المغالطات اٹھا اس سے بڑے بڑے علماء دے حوالے موجود ہیں اس اندر لکھا کہ مذہب امام ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب دا عدم سماع موتا ہے اسی طرح اس سے کشف مغالطات دے اندر اگے جا کے لکھ دیں کہ لوگوں حنفیاں دا پکا مسئلہ کیا ہے کہ کوئی مردہ بھی نہیں سندا اور اگے لکھا کہ آج تک کسی حنفی کو اس میں کلام کرنے کی طاقت نہیں یعنی کوئی ہو بھی حنفی جا کے مردے سن رہے تھے یہ گل نہیں یہ 50 دے قریب علماء دیوبند لیں وہ لکھ گئے کہ غیر مقلد تو ہو سکتے کو بے مذہب دا ہو سکتے بریلوی ہو سکتے کہ اور مذہب دا ہو سکتے دیوبندی حنفی ہو کے یہ گل نہیں کر سکتا کیونکہ حنفی مذہبی مردے نہیں سنتے اگر ایک بھی در مزہ نہ کرے تالیفات رشیدیہ اٹھا رشید احمد گنگوئی صاحب دی صاحب لکھا کہ ارجح مذہب عدم سماع میت اصل عقیدہ مذہب ہے کہ مرن کے بعد کوئی بھی نہیں سنتا اسی طرح میت مسائل اٹھا شاہی صاحب محدث دہلوی دی صاحب لکھا اگر کسی بندے نے قسم اٹھائی ان کلمتک فعبدی حرن اگر میں تیرے نال غلط کی تھی میرا غلام آزاد ہے فکلمہ بعد موتہ اس بندے نے غلط کی تھی مرن تو بعد فرمایا کہ اس کا غلام آزاد نہ اسی کیوں وجہ لکھی کہ والمقصود من الکلام الافہام وذال لا يتحقق بالمیت اگر اے بھی مزہ نہ کرے تو فاتحہ دا صحیح طریقہ اٹھا فاتحہ دا صحیح طریقہ سید اسماعیل پگنوری صاحب دی ان ہوتے دستخط موجود ہیں تقریر موجود ہے حسین احمد مدری صاحب دی مفتی کفایت اللہ دہلوی صاحب دی قاری محمد طیب صاحب محترم دارالعلوم دیوبند مفتی محمد شفیع صاحب دی 50 دے قریب بڑے بڑے اکابرین علماء دیوبند انہوں نے اگر لکھی لوگوں اصل مسئلہ یہ ہے کہ مردے نہیں سن دے اور دنیا کے سب سے افضل و برتر انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قانون عام ہے یعنی کہ عام مردے نہیں سن دے نبی سن دے علماء دیوبند لکھ دیں کہ آپ واسطے بھی قانون ہے اگر اے بھی نمنے سرفراز صاحب دی اپنی کتاب اٹھا گئی سرفراز صاحب لکھیں کہ الموتى دے عمومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل المسلک المنصور دے اندر اسی طرح اور اکابرین علماء دیوبندیہ کتابیں اٹھا اے میرے تبلیغی بھرا موجود ہو سے فضائل اعمال لکھنے والے بزرگ شیخ الحدیث زکریا
زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے کتاب کتب فضائل پر اشکالات اور اس کے جوابات صفحہ نمبر 114 پڑھیں. انہوں نے لکھا لوگوں اصل تو یہی ہے اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں. اور ایک گل میں آپ کو نہیں کی تھی شیخ الحدیث صاحب حضرت کے قرآن آ گئے انک لا تسمع الموتى. اس وجہ تو میرا بھی نظریہ یہ ہے کہ مردے نہیں سنتے. فضائل اعمال اگر اے بھی نہ منے اور علماء دیوبندیاں جتنے عملیاں تفسیریں اٹھا حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعہ وہ بچنا علیہ انہوں نے کتاب انہوں نے تحریرات حدیث کے اندر لکھا کہ لوگوں ان المیت لا یسمع شیئا کہ مردہ کچھ بھی نہیں سنتا. السلام علیکم کچھ بھی نہیں سنتا شیئا. ان دا مشائخنا اے سارے مذہب کے سارے مشائخ دا مذہب ہے کہ میت کچھ بھی نہیں سنتا. اے حضرت مولانا حسین علی صاحب لکھ گئے. اسی طرح تفسیر عثمانی اٹھا گنے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ وہ لکھ دیں کہ قبر میں پڑا دھڑ نہیں سنتا. ایک قبر ہی جیڑا پیے دھڑ اے نہیں. اس تو بعد ہی اگر کوئی آدمی آکے تو اپنی مرضی قرآن نے آکے نہیں سن دے پیارے پیغمبر دی حدیث نے یہ مسلک بیان کیتا اور صحابہ دا اجماع اس سے گل سے فقہا دیاں عبارتاں مفسرین دیاں محدثین دیاں اسی طرح علماء دیوبند بھی مذہب یہ ہے کہ مرن تو بعد سنگا کوئی نہیں. اور ایک گل صرف میں بطور نمونہ دے چند گلاں تھوڑے سامنے پیش کیتیاں ورنہ حنفیہ دیاں 360 کتاباں 360 کتاب دے اندر یہ مسلک لکھا لوگوں جس سے موت آونے مرن تو بعد وہ سندا نہیں. اور اتنے حوالے میں صرف تیرا منہ بند کرنا سے پیش کیتے ورنہ سارے واسطے قرآن ہی کافی ہے. یہ حوالے سارے بطور نمونہ دے اس وجہ تو کہ تو اکابرین اکابرین کر دیں ورنہ دل تائی کہ قرآن دی 80 آیتاں بتا بیان کر دیں. یہ سارے جھوٹے سارے خلاف اس سے وجہ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑنا. سامعین محترم صرف اے مسئلہ نہیں اشاعت و توحید و سنت دا کوئی مسئلہ بھی ہوئے جیڑا بھی مسئلہ اشاعتیاں نے بیان کیتا انشاءاللہ ہر مسئلے دے ہوتے سارے کول ہیں ہمالیہ کول وطنی دلائل موجود ہیں. لیکن آج کا تیرے کول ایک دلیل بھی نہیں تو آدھے کہ روح واللہ دیئے اور مردہ اے سوندے ہر کہیں دی اسا کہ اس سے عقیدت حکایت قرآن دی پیش کر صرف حکایت پورے قرآن دے وچوں کہ مرن تو بعد اور کہیں دی نہیں نبیان دی روح واللہ دیئے اس آیت دا اے ترجمہ ہوئے اللہ حکایت پیش کر ایک لفظ دے ایک لاکھ روپیہ انعام اور تیرا مذہب بھی قبول کرساں تیرے حق کے بیعت بھی کرساں کہ واقعی تو سچا ہے. لیکن اگر تو قرآن دی آیت پیش نہ کر سکے پھر مرنا پوسی کی تیرے جا خراڈی کوئی. نعرہ تکبیر للکار ہے للکار ہے للکار ہے للکار ہے. سامعین محترم وقت مختصر ہے ورنہ انشاءاللہ کسی ٹائم اللہ نے موقع دیتا کون قرآن دیا 80 آیتاں بھی سناؤنی پیارے پیغمبر دیا سینکڑوں حدیثاں بھی سناؤنی حنفیہ دیا 360 کتاباں اور تو علماء دیوبند نہ دینے اصل نبی تو دیوبندی بھی نہیں اور علماء دیوبندی آل محنت اس نے بھی تیرا عقیدہ نہیں اسی حساب لکھا حیات دنیاویت لا برزخیہ حیات دنیاویہ ہے برزخیہ نہیں. تو آدھے برزخی بھی ہے تو دنیا بھی اور تیرا عقیدہ آب حیات میں بھی نہیں واللہ تیرا عقیدہ قاسم انوبی صاحب اللہ بھی نہیں. اے بانی دارون جو بندہ جڑا عقیدہ حیات شہداء دے متعلق یا حیات انبیاء دے متعلق تو نہیں بنتا. حیات شہداء دے متعلق آب حیات لکھا ارواح مومنین کو اور شہداء کو ان کے ابدان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. یہ صفحہ 197 میں پڑھا تو دادے پوری روح اللہ اور حیات انبیاء دے متعلق جیڑا عقیدہ نانوتوی صاحب نے لکھا وہ بھی تو نہیں مانتا. اور اسی طرح انہاں دا کام ہی ہے کہ قرآن دی مخالفت کریں اگے پیچھے ساری کس طرح عزیز ہے نہیں تو سب آپ دیکھو کتاباں دیکھ دیو سن دے رہا کتاب دراجی حیات الاموات قرآن نے کہ اموات غیر احیاء انہاں کہ نہیں اموات حیات الاموات قرآن نے کہ انکا لا تسمع موتا انہاں کتاب لکھ والی سماع موتا قرآن نے کہ انکا میت و انہم میتون انہاں روایت گڑھ والی ضعیف
منکر روایت الانبیاء وحیاء فی قبورہم یصلون انک میت انک میت اس دے مقابلے اسی طرح قرآن نے کہ شہید زندہ لیکن ولکن لا تشعرون خان شعور کوئی نہیں. ایک قبر دی زندگی تے مولوی نے پورا صفحہ لایا کہ آیات القرآن فی اثبات الشعور. قرآن نے کہ ولکن لا تشعرون یہ دیکھنے اثبات شعور ہے. قرآن نے کہ ودخلی جنتی نیک روح واقع وینے کہ جنت ہی داخل یہ دیکھنے کہ نہیں رد اللہ ولی. قرآن ہے کہ جنت ہی ضرور ہے لیکن نہیں بولن قرآن دی مخالفت کرنا انہاں دا کام. بہرحال جڑے کلمات آکھیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے دی توفیق عطا فرمائے اور جب تک اللہ تعالیٰ زندہ رکھے توحید و سنت کا خادم بنا کے رکھے اور اسے جو اللہ تعالیٰ